تہجد ایسا مرہم ہے جس میں ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا، اور مت بھولو تمہارا رب سب کر سکتا ہے۔ دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے جب آپ کا اخلاص، آپ کی نیت، آپ کی کارکردگی اور اضطراب ایک فریکوینسی پر جمع ہو جائیں تو دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ وقت تہجد جتنا تم اللہ سے بات کر کے خوش ہوتے ہو، وہ اس سے زیادہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ پھر جو چاہیے اسے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے بھاگو مت۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو اور خود سے محبت کرنا سیکھو۔ اچھے لوگوں سے اللہ امتحان بہت لیتا ہے مگر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے مگر ساتھ نہیں دیتا۔ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں ہر کسی کی زندگی میں کچھ ایسا برا ہو چکا ہوتا ہے جو انہیں لوگوں سے محتاط رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ رکھیں، کیا پتہ کہ اس کی زندگی کتنی تلخ ہو۔ میری چپ میری ہار نہیں، میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ جو تہجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے، اس ذات نے میری ذات کو پل میں سمیٹ لیا۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے، انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے، اہل جہاں سنو، وہ میری ماں کی ذات ہے۔ اے زندگی کچھ تو بھرم تو میرے احباب کا رکھ، سارے چہرے تو میرے سامنے یوں عیاں نہ کر۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیز نہیں، ہر گالی، ہر الزام اور ہر دھوکے کا جواب ضروری نہیں ہوتا۔ دل میں نفرت رکھ کر مسجد نہیں جایا کرتے، وہ سجدے صاف کپڑے کو نہیں دل کو دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بچپن میں علم کا حصول پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کب کہنا ہے۔